اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء کرام کی سیرت اور سٹوریز کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہمارا ٹائٹل ہے، ہمارا عنوان ہے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم تعلیمات اور دوسری چیزیں، اس سے پہلے نام پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ پروننسیشن کیا ہے، نام کے میننگ کیا ہے، ذرا خوشی بھی ہوتی ہے اور آدمی کے نالج میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا اصل نام جو ہے وہ ابو یزید بسطامی نہیں ہے، آپ کا اصل نام ہے تیفور بن عیسیٰ بن آدم بن سروشان۔ تیفور نام ہے آپ کا، والد گرامی کا نام جو ہے وہ عیسیٰ ہے اور دادا کا نام جو ہے وہ آدم ہے۔ تیفور کا معنی ہوتا ہے غیظ و غضب والا، تیفور کا معنی غیظ و غضب والا۔ بعد میں آپ کا نام جو ہے ابو یزید بسطامی مشہور ہوا۔ یزید با یزید بھی کہتے ہیں، ابو یزید بسطامی جو ہے، اس کے پروننسیشن میں کچھ لوگ بستامی کہتے ہیں، کچھ بستامی کہتے ہیں، کچھ بسطامی کہتے ہیں۔ میں نے تینوں جو ہیں وہ پڑھے ہیں، لیکن زیادہ جو صحیح پروننسیشن ہے وہ بسطام ہے، با کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے۔ ہوتا معلوم ہے کیا ہے، جب آپ لفظ کسی اور زبان سے اڈاپٹ کرتے ہیں نا، تو جو دوسری قوم میں جب وہ پہنچتا ہے تو تھوڑی سی اس میں تبدیلی آ جاتی، اس لیے میں اسے غلط جو ہے وہ نہیں کہتا، کیونکہ وہ لوگ اسی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن جس زبان کا اصل وہ لفظ ہوتا ہے، وہ صحیح پروننسیشن اسی زبان میں پتہ چلتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ویسا ہی کوئی لفظ آگے آ رہا ہوتا ہے تو اس سے فرق کرنے کے لیے یہ پروننسیشن کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں یا اسپیلنگ چینج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو بسطام ہے، اصل لفظ جو ہے یہ بسطام ہے، تو کچھ لوگوں نے بستامی کہا، کچھ نے بسطامی کہا، اور کچھ نے شہر کی نسبت بستامی، ویسے یہ بسطام ہی بولا جاتا ہے، با کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے۔ اور آپ کی جائے پیدائش جو ہے وہ یہی بسطامی ہے۔ یہ صوبہ ہے سمنان، ایران کا صوبہ سمنان، جہانگیر سمنانی، اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جن کی نسل سے مجھے خلافت ہے، حضرت سید مدنی میاں مدہ سلوانی، ان سے مجھے خلافت ہے، وہ اسی خاندان سے، سمنان میں ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ حکومت کیا کرتے تھے، بادشاہ تھے۔ تو اس صوبے کا شہر بسطام، وہاں یہ پیدا ہوئے تو بسطامی جو ہے یہ مشہور ہو گئے۔ یہ شہر جو ہے ملک ایران کا، یہ جو شہر ہے یہ 6 صدی ہجری میں اس شہر کی بنیاد رکھی گئی، اور آج بھی یہ شہر ہے۔ اور 2006 کے اندر اس کی جب مردم شماری کی گئی، سینسس سے مردم شماری جب کی گئی، تو اس شہر کے لوگ جو ہیں 7,382 7,382 کی پاپولیشن ہے، آبادی ہے اس کے اندر۔ آپ کے دادا جو ہیں آدم آتش پرست تھے، اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا عیسیٰ۔ عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے 3۔ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نبی نہیں ہے، عیسیٰ 3 بیٹے عطا کیے، تیفور، آدم اور علی۔ 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ عطا کیے، انہوں نے یہی نام رکھے، اور تینوں جو ہیں وہ بزرگ ہوئے، لیکن تیفور جو ہیں یعنی ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا درجہ عطا فرمایا۔ اب مسئلہ دوسرا یہ ہوتا ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پیدا کب ہوئے۔ ویسے اتنا زیادہ فرق تو نہیں پڑتا، زیادہ مقصد ہمارا تو تعلیمات ہیں، لیکن پھر بھی جاننا چاہیے کہ وہ کب پیدا ہوئے۔ تو اکثریت نے یہ تحریر کیا، اب معلوم میں نے کیسے ان کی جو ہے وہ برتھ ڈے، کیسے ڈیٹ جو ہے وہ معلوم کی۔ اکثریت نے یہ لکھا ہے کہ آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ 261 ہجری میں ہوا ہے، اور آپ نے 133 سال کی عمر پائی ہے، 133 years old when he left this world۔ تو 133 سال کی، تو اس حساب سے آپ کی ولادت ہوئی 128 ہجری، اور بعض نے آپ کا وصال جو ہے وہ لکھا ہے 234 ہجری، اس حساب سے آپ کی ولادت جو ہے وہ 101 ہجری جو ہے وہ پڑی۔ ایک اور بات عرض کرتا جاؤں حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ اکثر لوگوں نے جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر پڑھنا تو پڑتا ہے، ظاہر ہے اسٹڈی تو کرنا پڑتی ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی طور پر، اویسی سلسلہ آپ سمجھتے ہیں، ویسے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے،
بظاہر سامنے بیٹھ کر ان کے پاس جا کر علم حاصل نہیں کیا، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چلے گئے تھے دنیا سے، یہ بعد میں پیدا ہوئے۔ لیکن میں گزارش کرنا چاہوں گا، میں نے جب سن گنے ہیں، دیکھا کہ کس سن میں یہ پیدا ہوئے اور کس سن میں وہ، تو اس حساب سے میری تحقیق یہ ہے کہ روحانی ویسی سلسلہ نہیں ہے، یہ حقیقی طور پر ظاہری طور پر حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے۔ اب وہ کیسے؟ کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جو ہے وہ 148 ہجری میں ہوا ہے، یہ تو کنفرم ہے نا، 148 148 ہجری میں ہوا ہے، اور حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 128 ہجری میں۔ تو جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ کی عمر 20 سال تھی، اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ اب آپ لوگ پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، ان صدیوں کے جو علماء کرام اسکالر ہیں بڑے بڑے، ان کی جا کے زندگی پڑھ لیجئے، ان کے بارے میں اکثریت آپ کو نظر آئے گی کہ 17 سال کی عمر میں وہ تمام مروجہ علوم پڑھ لیتے تھے، 17 سال میں وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے تھے کہ فتویٰ دے سکے، اگر ان کی فیملیز جو ہیں وہ نیک ہوتی تھی، خاندان جو ہے وہ اس میں علم ہوتا تھا، تو 17-20 سال میں وہ بچہ جو ہے وہ تمام علم پڑھ کر فارغ ہو چکا۔ تو اگر بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے 20 سال ان کی عمر ہے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نہ کی ہو۔ تو اس لیے میری دلیل جو ہے وہ یہ، اور میں نے ثابت کیا ہے آپ کو کہ 20 سال کے تھے جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس لیے آپ کی ملاقات ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر پڑھا ہے۔ لیکن ادب کی انتہا یہ تھی کہ حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جتنا عرصہ رہے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، کبھی بھی آپ نے نظر اٹھا کر ان کے چہرہ انور کو نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ نے ہمیشہ اپنے سر کو جھکائے رکھا ان کے سامنے، اور ایک مرتبہ بڑا عرصہ جب گزر گیا تو آپ نے فرمایا کہ فلاں طاق سے کوئی چیز لے کر آؤ، تو کہنے لگے حضور طاق کہاں ہے؟ کہا تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا میرے پاس رہتے ہوئے، کیا معلوم نہیں ہے کہ ہمارے کمرے میں طاق کہاں ہے؟ کہنے عرض کی حضور میں نے تو آج تک آپ کے قدموں سے نظر اٹھا کے اوپر تک نہیں دیکھا۔ اس وقت پھر آپ نے یہ کہا تھا جاؤ ابو یزید چلے جاؤ، تمہاری تکمیل ہو گئی، اب تم واپس چلے جاؤ۔ تو جن کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی ملاقات نہیں ہے، ان کا سورس ہوگا کوئی نہ کوئی، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ سن کے حوالے سے 20 سال کی عمر تھی جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب ایک اور مسئلہ، حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ کے نام میں یہ لفظ یزید ہے، یہ یزید نام رکھنا جو ہے وہ کیسا ہے؟ ایک مسئلہ، ابھی نام پہ ذرا گفتگو کر لیں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ جو ابو یزید نام ہے، یزید، یہ یزید نام رکھنا جو ہے وہ کیسے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یزید کے معنی اچھے ہیں، یزید کے معنی اچھے ہیں۔ کچھ نام ایسے ملیں گے کہ معنی برے ہیں لیکن وہ نام اچھوں کے تھے، کچھ لوگ نام اچھے ہیں معنی اچھے ہیں لیکن کچھ لوگ بیچ میں عجیب سے آگے۔ یزید کا معنی ہوتا ہے ہی ول انکریز، وہ بڑھائے گا، ٹھیک ہے؟ تو معنی اس کا جو ہے وہ بڑا اچھا ہے۔ یزید کا معنی جو ہے گرو، یہ بھی ان کا معنی ہوتا ہے، اس کا معنی جو ہے انکریزنگ، ایور انکریزنگ، معنی تو جو ہے وہ اچھا ہے۔ لیکن کیا یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں کافی اسکالر جو ہیں وہ دنیا کے، انہوں نے ڈسکس کی ہے کہ یزید نام رکھنا کیسا ہے۔ جیسے ان میں سے ایک ابن کثیر ہے، ابن کثیر نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کی ہے، اور انہوں نے تو سینکڑوں کی تعداد میں تابعین، صحابہ کرام، بہت سے اسکالر ایسے ثابت کیے ہیں کہ جن کے نام جو ہے وہ یزید تھے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ یزید نام رکھنا برا ہے، میں اس گفتگو میں نہیں پڑھتا کہ اچھا ہے یا برا ہے، میں آپ کو صرف ریسرچ بتا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یزید نام رکھنا جو ہے وہ برا کیوں ہے؟ تو جو برا سمجھتے تھے انہوں نے کہا جی کہ اس لیے کہ یزید جو ہے اس نے قتل کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، قتل کروایا، خود تو نہیں کیا، قتل کروایا، شریک تھا ان کے ساتھ، اس لیے یزید نام رکھنا جو ہے وہ برا ہے۔ تو کہنے لگے پھر تو عبد الرحمن بھی نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ عبد الرحمن جو ہے اس نے قتل کیا، شہید کیا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت مولا علی بڑے ہیں کہ امام حسین، اور یزید تو پیچھے تھا، صرف قاتلوں کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ تو
جو عبد الرحمن ہے اس نے تو ڈائریکٹلی حضرت علی پر حملہ کیا ہے، تو اب کیا عبد الرحمن نام رکھنا چھوڑ دیا جائے یا نہیں؟ تو اصل میں بات کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یزید بڑے بڑے اچھے لوگوں کے نام رہے ہیں، لیکن جب سے میڈیا ابھرا، اخبار، ریڈیو، ٹی وی، لوگ جو ہیں ان کا تعلق علم کے ساتھ زیادہ ہوا، تو اہل تشیع کی وجہ سے اور وہ واقعہ جب مشہور ہوا تو یزید کی نفرت، وہ نام جو تھا وہ زیادہ مشہور ہو گیا، اور جو نام جو ہے وہ زیادہ اچھے لوگوں کے تھے وہ نام جو ہے وہ دب گئے. صرف لوگ یزید جانتے ہیں، تو ہم بھی کافی عرصہ تک صرف ایک ہی یزید جانتے تھے، اور وہ یزید جو امام حسین کے مقابل میں، باقی سینکڑوں لوگوں کے نام یزید ہیں کہ جو اچھے گزرے، ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. تو اس لیے باقی خیر اب یہ ہے کہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا کوئی اور نام دنیا میں ختم ہو گئے ہیں کہ ہم نے یزید نام ہی رکھنا ہے؟ چھوڑ دیجئے، اور بڑے بڑے اچھے نام ہیں، آپ ان اچھے ناموں کو جو ہے وہ رکھیے. اصل چیز کی طرف، گفتگو کی طرف آ جائیے. پہلا ٹرننگ پوائنٹ، ہم جب کبھی سیرت بیان کرتا ہوں، میں جو بیان کرتا ہوں، تو میں اس میں پہلا پوائنٹ یہ لیتا ہوں کہ یہ تصوف کی جانب کس طرح آئے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہوتا ہے کہ تصوف کی جانب جو ہے وہ کس طرح آئے. تو حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، اکثر جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے سلسلے والے ہیں، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ مادرزاد ولی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو بھی سمجھانا ہے مادرزاد ولی ہیں. آپ کی ماں نیک، والد گرامی، اور جو آدمی مسلمان ہوتا ہے، کنورٹڈ ہے، جو واپس آتا ہے اسلام کی طرف، وہ اس مسلمان سے زیادہ عمل کرتا ہے اچھا کہ جو خاندانی مسلمان چلا رہا ہے. تو نیک لوگ ہیں یہ. لیکن پھر بھی ایک ریزن بنی. وہ ریزن کیا بنی؟ اور یہ چیزیں بچوں کے ذہن میں تب پیدا ہوتی ہیں جب ماں باپ نیک ہوتے. وہ ریزن کیا بنی کہ ماں نے بچے کو داخل کرا دیا، تیفور کو، ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ کو داخل کرا دیا مکتب میں. تب بچوں کو مکتب میں داخل کرایا جاتا تھا. اب ہم سوچتے ہیں کہ انگلش اسکول کون سا ہے. تو گفتگو جو ہے وہ چل پڑی، تو استاد محترم یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. آپ نے چھٹی سے پہلے ہی بستہ رکھا اور گھر واپس آ گئے. ماں جی نے دیکھا کہ تیفور بڑی جلدی آ گیا ہے. کہا بیٹے خیریت ہے، تم بہت جلدی آ گئے ہو، کیا خیر تو ہے، چھٹی ہو گئی؟ کہا نہیں ماں، بات پوچھنے آیا ہوئے. آج استادوں نے یہ پڑھایا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو. رب کہتا ہے یا ماں باپ کا. تو ماں میں 2 گھروں کا خیال نہیں رکھ سکتا. بچہ ہے، سوچ دیکھیے کہ ماں میں 2 گھروں کا خیال نہیں رکھ سکتا. تو یا تو اپنے لیے مجھے رکھ رہے کہ میں ٹوٹلی تیرے لیے کام کرتا رہوں، تو یا ماں مجھے چھوڑ دے کہ میں رب کے لیے مجھے وقف کر دے. تو وہ ماں بھی ولیہ کاملہ تھی. ماں اب ان جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی کس مقام پر ہے. ماں کہہ سکتی تھی بیٹے میں اکیلی ہوں، تم یہاں رہ جاؤ، میری خدمت کرو. نہیں، کہا ٹھیک ہے بیٹے جاؤ، میں نے اپنے تمام حقوق تمہیں بخش دیے. جو میرے حق تھے نا تم پر، تو میں نے میرے جو حق ہے نا وہ میں نے بخش دیے. جاؤ، تم اللہ کے لیے تمہیں وقف کیا. تو فرماتے ہیں کہ میں پھر وہاں سے نکلا. یہاں سے حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ کا سفر شروع ہو گیا تصوف. 30 سال تک سیریا، شام جسے کہتے ہیں، سیریا کے صحراؤں میں، بیابانوں میں پھرتے رہے، اور آپ نے وہاں علم بھی حاصل کیا. علم کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا. ہاں، یہ جاہل اور چس پینے والے یہ ولی نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھیے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولی بناتا ہے تو عارف بناتا ہے. اب علم حاصل کر رہے ہیں، تو 113 اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا، 130. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ اتنی تعداد کیسے بنتی ہے. اور ان میں سب سے اہم حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں سب سے بڑے. آپ کے بہت سارے اساتذہ ہیں. ایک استاد آپ کے کردی بھی ہیں. کرد عراق کے اندر یہ شہر، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے کرد ہیں یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شہید، جانتے ہیں آپ، فاتح بیت المقدس، ان کی نسل میں سے ہیں کرد. اس لیے ان کو جینے نہیں دیا جاتا، آئے دن کوئی نہ کوئی ان کے اوپر حملہ ہوتا رہتا ہے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو نسل ہے وہ کرد کہلاتی ہے ایک تحقیق کے مطابق. تو حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد جو ہے وہ کردی ہیں، کرد کے رہنے والے. میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ آپ نے وصیت کی تھی کہ جب تم مجھے دفناؤ تو میرے استاد کی قبر کے پاس دفنانا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میری قبر جو ہے وہ میرے استاد کی قبر سے بلند نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کے اساتذہ میں سے ایک ابو علی بھی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ابو علی، ہم نے ان سے یہ سیکھا فنا فی التوحید، یعنی تصوف کے اسباب جو ہیں وہ ہم نے ان سے سیکھے ہیں. یہ بھی ایک استاد ہیں. اور آپ کے اساتذہ میں سے ایک خواجہ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بھی، یہ بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. اب استاد
اتنا اہم ہو اور بیٹا تو شاگرد بھی، تو علم کی کمی نہیں رہتی. یہ خواجہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں اتنے بڑے بزرگ اور تصوف اللہ اکبر اور فنافی توحید کہ جہاد کر رہے ہیں، این جنگ کے اندر بیچ دونوں گروپ گئے، لیٹ گئے اور سو گئے اور اوپر ڈھال رکھ لی. تو حضرت حاتم اعصم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خود ان کے خراٹوں کی آواز سنی. تو یہ بھی ان کے اساتذہ. ابو زکریا یحییٰ معاذ رازی یہ بھی آپ کے اساتذہ میں ہیں. ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ کے وصال سے 3 سال قبل ابو زکریا یحییٰ معاذ رازی نے جو ہے وہ وصال کیا ہے. اب احمد بلخی بھی جو ہے وہ ان کے اساتذہ میں سے. اب یہ علم جو ہے آپ نے حاصل کیا، تو آدمی علم حاصل کرنا، تصوف میں آنا، یہ ابتدائی چیزیں ہیں. اصل شے ہوتی ہے کہ ولی نے کمال کب حاصل کیا ہے. یہ بھی ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس چیز میں ولی کامل لگا تھا، وہ تصوف کی جس میں آغاز کیا تھا، اس کے کمال میں پہنچا کب. تو انہی کی زبانیں سن لیجئے. فرماتے ہیں کہ ماں کو چھوڑ کر گیا تھا کہ اللہ کا قرب مل جائے گا، اللہ کا قرب مل جائے گا. 30 سال تک صحراؤں میں بیابانوں میں پھرتا رہا. 30 سال کے بعد واپس آیا. اب تو میری ماں بھی ضعیف ہو چکی، نظر ان کی کمزور ہو گئی، دکھتا کم تھا ان کو، کمر جو ہے وہ جھک گئے. میں گھر واپس آیا تو میری ماں وضو کر رہی تھی، اور جانتے ہو کہ وضو کرتے ہوئے کیا کہہ رہی تھی؟ میں دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا تو میری ماں وضو کرتے ہوئے کہہ رہی تھی اللہ سے دعا کہ تو یا اللہ میرے مسافر کو آرام سے رکھنا. اپنا بیٹا گھر سے چلے گیا، میرے مسافر کو آرام سے رکھنا. اور یہ دوسرا جملہ سننے والا ہے، شاید ہی کسی نے اس طرح دعا کی ہو اپنے بچے کے لیے کہ اے اللہ میرے مسافر کو آرام سے رکھنا اور بزرگوں کو اس سے خوش رکھنا. یہ دعا کا دوسرا جملہ بڑا غضب کا ہے. میں نے پہلی مرتبہ سنا کہ ماں یہ کہہ رہی ہے کہ بزرگوں کو اس سے خوش رکھنا. آپ بھی کبھی سوچئے گا بیٹھ کر، صرف سن نہ لیا کریں، اس میں تحقیق کیا کریں کہ بزرگوں کو اس سے خوش رکھنا کیا مطلب؟ میرا بیٹا با ادب رہے، کیونکہ جب بزرگ خوش نہیں رہتے تو پھر رحمت نازل نہیں ہوتی. تو بزرگوں کو میرے بیٹے سے خوش رکھنا. اللہ یہ نیک لوگ ہی ایسی جملے اور ایسی دعائیں بول سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں رونے لگ گیا اپنی ماں کی بات، یہ جملہ سن کے رونے لگا. میرا رونا میری ماں نے سنا تو کھڑی، کون ہے؟ کہا ماں تیرا مسافر. ماں کھڑی ہو گئی، سینے سے لگایا، بیٹے تو آ گیا؟ اللہ اکبر چلا. کہا ماں میں واپس آ گیا، اب میں تیری خدمت کروں گا. اب ماں کی سیوا کرنا شروع ہو گئے، ماں کی سیوا کرنا شروع ہوئے. ایک دن گرمیوں کا موسم ہے. ماں نے کہا بیٹے جاؤ جا کے دروازہ بند کر. تو آپ نے دیکھے گاؤں کے دروازے، ان کے 2 تاک ہوتے ہیں، یہ 2 تاک ایسے بند ہوتا ہے نا. تو ماں کہنے لگی بیٹے ذرا دروازہ کھول دو کہ ہوا آئے، مجھے گرمی لگ رہی. تو آپ دروازہ بند کرنے کے لیے گئے تو گاؤں کے جو دروازے ہیں وہ ذرا دور ہوتے ہیں، یہ مقام تو چھوٹے ہیں، کمرے چھوٹے ہوتے ہیں. ذرا دروازہ بند کرنے کے لیے گئے، وہاں پہ خیال ہے ماں نے کون سا تاک بولا ہے، کون سی سائڈ کھولی، کہا کہ دروازے کی کھولنے کو. واپس پوچھنے آئے تو ماں سو چکی تھی. آپ کو پتا ہے بوڑھا آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ بیٹھے بیٹھے میں جو ایک دم سے نیند بھی آ جاتی، سو گئے. واپس دروازے کے پاس آئے تو اب کیا کریں؟ کبھی دایاں کھول دیں، اس کو بند کر دیں، کبھی اس کو بند کر دیں، اس کو کھول دیں. ساری رات اسی طرح کبھی ایک سائڈ کھولیں دوسری سائڈ بند کریں، کبھی اس سائڈ کو کھولیں اس سائڈ کو بند کر دیں، کہ پتہ نہیں ماں جی نے کون سی سائڈ کہا تھا، بے ادبی نہ ہو جائے. ساری رات اسی طرح گزار. سردیوں کا موسم آ گیا، ماں جی بیٹھے ہوئے رات کے وقت. ماں نے کہا بیٹے جا، سوچنے کے بعد اٹھی ہے ماں کے پاس ہی رہتے ہیں ادھر. ماں نے کہا جاؤ بیٹے میرے لیے پانی لے کر آؤ، مجھے پیاس لگ گئی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اٹھے، جا کے مٹکے کو دیکھا، مٹکے پہ جب نظر پڑی تو مٹکا خالی تھا. ایک دم سے مٹکا اٹھایا، سردیوں کا موسم ہے، دوڑے ہوئے گئے کنویں پہ جا کے پانی لینے کا. آپ کو یاد ہے کہ گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کنویں سے پانی لاتے ہیں، کنویں سے پانی لائے سردی کے اندر، شدید سردی میں پانی لے کر واپس آئے. پیالے میں، وہ مٹی کے پیالے میں پانی ڈالا، ڈال کر ماں کے پاس آئے تو ماں سو چکی تھی. ٹائم تو لگتا ہے نا، ماں سو چکی. تو یوں ہی پانی کا پیالہ سردیوں میں لے کے ماں کے سرانے کھڑے. تہجد کے وقت ماں اٹھی، کہا ماں پانی حاضر. ماں نے کہا بیٹے اتنی دیر تک تو میرے پاس کھڑا رہا. کہا ماں اگر تو بیچ میں کسی وقت اٹھ جاتی، پانی مانگتی، پانی نہ ہوتا یا میں نہ ہوتا تو ماں تجھے تکلیف ہوتی نا، تو میں تیرے کھڑے رہا. بس یہ لمحہ تھا. بس اس پوائنٹ پہ حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ جملہ کہا کہ میری ماں نے ہاتھ بلند کیے اور اس نے میرے لیے دعا مانگی. 30 سال جو میں بیابانوں میں پھر کر صحراؤں میں کچھ جو حاصل نہیں کر پایا تھا، ماں کی تہجد کے وقت دعا کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دیا اور میرے منازل جو ہے وہ سب کے سب طے ہو گئے. یہ تھا آپ کا ٹرننگ پوائنٹ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لی.
جتنے لوگ سن رہے ہو، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہماری ماں یا ہمارا باپ جب ہمیں کام کہتے ہیں تو کیا ہم اس طرح کرتے ہیں؟ یہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے. یقین جانیے میں نے جب پڑھا میں نے اور اپنی ماں کی عزت جو ہے وہ کرنا شروع کر دی. اس لیے سنائے جاتے ہیں ولیوں کے قصے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا درجہ دیا تو آدمی کے اندر شوق جو ہے، ذوق پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا مرتبہ دیا حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ اس سے اندازہ کر لیجئے. سید الطائف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا ہے بھائی یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. کہتے ہیں کہ اولیاء میں وہ یوں ہیں جیسے ملائکہ میں حضرت جبریل علیہ السلام ہے. بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یوں ابو یزید بسطامی ولیوں میں یوں ہے جیسے فرشتوں کے اندر، ملائکہ کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام ہے. اب اس جملے کی مشابہت جو ہے وہ کس طرح ریزمبلنس ہے وہ آپ لوگ خود بھی سوچ کے پیدا کر سکتے ہیں. میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ جب میں نے ان کی زندگی پڑھی تو انہوں نے توحید کے معارف پہلی ٹائم جو ہے وہ لوگوں کے اندر اوپن کر دی. توحید کے معارف جو ہے خاص طور پر فنافی توحید، اس کے معارف کھلی طور پر لوگوں کے اندر جو ہے وہ بیان کیے ہیں. تو جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اکثریت نبیوں کے پاس پہلے وہی لے کر آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا پیغام جس طرح نبیوں کے پاس وہ لے کر آتے، ایسے ہی اولیاء کے پاس جو ہے یہ حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے فنافی توحید کے معارف اور یہ اسرار جو ہے وہ پہنچے. دوسری بات، جبریل علیہ السلام کی پرواز جو ہے سدرۃ المنتہا سے نیچے جتنے فرشتے ہیں سب کی پرواز سے زیادہ ان کی پرواز ہے. اسی طرح حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی پرواز تمام اولیاء میں سب سے زیادہ ہے. آپ ان کا معراج جو ہے، جو ان کی روح کی پرواز ہے، اسے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیجئے گا. سب سے زیادہ اولیاء میں پرواز جو ہے وہ ان کی. ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی دیتا ہے اس کی اپنی عطا ہے. اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سالکین راہ خدا کے مقامات کی جو انتہا ہے وہ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ کی ابتدا. بس یہ اس سے اندازہ آپ کو ہو جائے گا جو میں نے ابھی جملہ کہا ہے. اس جملے سے کہ جیسے سدرۃ المنتہا سے آگے حضرت جبریل علیہ السلام کی بہت پرواز ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا میں کہہ رہا ہوں کہ جو سدرۃ المنتہا سے نیچے فرشتے ہیں، اس سے اوپر بھی فرشتے رہتے ہیں. ہاں، تو سالکین راہ خدا کے مقامات کی جو انتہا ہے ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں سے ابتدا ہوتی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، صوفی جو بھی بنتا ہے، ولی جو بھی بنتا ہے، وہ ادب کے بغیر نہیں بنتا. ہاں، اگر آپ کسی کو بدتمیز دیکھتے ہو کہ وہ بے ادب ہے تو سمجھ لو وہ ابھی ولی نہیں بنا، شعبدہ بازی ہے وہ. حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ میں ادب ملاحظہ کیجیے. آپ تصوف ہوتا ہی سارا ادب ہے، یہ بات یاد. کسی ایک نے تصوف کی تعریف یہ کی ہے ادب. اور آپ کا ادب کیا ہے؟ مسجد میں جب داخل ہونے لگتے، ہم بھی لوگ بھی مسجد میں جاتے ہیں، حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب دروازے پہ کھڑے ہوتے تو رونا شروع کر دیتے. روتے. لوگوں نے کہا حضور مسجد کے دروازے اندر جانے کے لیے آئے ہو نا، تو اندر داخل ہو جو کھڑے ہو کے رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے. اب جو جملے انہوں نے بولے ہیں ہم ذرا تھوڑے سے جملے ہو، کیونکہ غلام اپنے آقا سے جو چاہے بول سکتا ہے. تو کہتے کہ جب دروازے پہ کھڑا ہوتا ہوں تو خیال آ جاتا ہے کہ ایک مائے مہین اور یہ مالک ارض و سما کا گھر میں کیسے داخل ہو سکتا؟ وہ کائنات کے مالک کا گھر ہے اور میں ایک گناہ گار، میں اس کے گھر میں کیسے داخل ہو سکتا؟ روتے پھر داخل ہوتے، کیونکہ اس کا آرڈر ہے کہ میرے گھر کی طرف آؤ. آپ مسجد کا اتنا ادب کرتے کہ ہم لوگ تو سلیپنگ ڈریس میں مسجد میں آ جاتے ہیں نا. تو ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے لیے ایک علیحدہ ڈریس تھا اور باہر کے لیے علیحدہ ڈریس تھا. جب آپ نے باہر پھرنا ہوتا تھا تو اور ڈریس پہنتے تھے، اور جب اللہ کے گھر میں آتے تھے تو پھر ایک اسپیشل ڈریس رکھا تھا خوبصورت سا کہ میں اپنے ایک مالک کے گھر میں جا رہا ہوں، تو پھر وہ پہن کر جاتے تھے. یہ ادب ہے، اللہ کا ادب. ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں ولیوں کا، ہم لوگ تو ان کی ایک عادت بھی پوری نہیں کر پا رہے ان جیسی. تو دونوں جو یہ لباس ہے مسجد کا بالکل جدا، اور سب سے بڑی مساجد کی سردار خانہ کعبہ ہے. اور خانہ کعبہ کی طرف جب چلے حج کرنے کے لیے تو ادب دیکھ لیجئے. 12 سال میں پہنچے. ہم لوگ کتنے عرصے میں پہنچتے ہیں؟ جہاز میں بیٹھے وہ پہنچ گئے. ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب خانہ کعبہ بڑی مسجد کی طرف بڑھے تو 12 سال میں وہاں پہنچے. بستام کہاں؟ ایران میں.
تو ایران سے چلتے ہوئے کیا 12 سال لگتے ہیں؟ نہیں، کتنا بھی آستہ چلو گے تو اندازہ کر لیجئے ایران سے وہاں تک کتنا عرصہ لگے گا۔ 12 سال کیوں لگے؟ اس لیے کہ ہر قدم کے اوپر 2 رکعت نماز نافل ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور اتنا کشٹ کا ہے، کوئی اتنی مشکل کیوں اٹھا رہے ہو؟ کہنے لگے بہت بڑا گھر ہے، میں اپنے رب کے گھر کی پاس جا رہا ہوں، بڑے گھر کی طرف کیا یکدم چلا جاؤں؟ بے ادبی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے بارگاہ میں سر کو جھکاتے ہوئے 2 رکعات نفل پڑھتے ہوئے ہر قدم کے اوپر 12 سال میں خانہ کعبہ پہنچے۔ اللہ اکبر جل شانہ، اللہ اکبر جل شانہ، یہ ادب ہے۔ تو جب انسان کے اندر ادب آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا اور عبادت میں پھر مزہ آتا۔ اور عبادت رب تعالیٰ کی کرتے ہیں تو کیا ولی کامل بغیر عبادت کے ولی بنتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج کل کے پیر تو نماز چھوڑ دیتے ہوں گے، لیکن وہ جن کے ہم ماننے والے ہیں وہ نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور دل جم نہیں رہا، دل جم ہی نہیں۔ خادم کو بلا کے کہا یار عبادت میں دل جم ہی پیدا نہیں ہو رہی، وہ خشوع و خضوع نہیں آ رہا، گھر میں کیا کوئی چیز ہے؟ بولے ہاں انگوروں کا ایک خوشہ نظر آیا۔ کہنے لگے جا یار یہ دے آ جا کے، یہ کوئی بنیے کی دکان نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جب وہ خوشہ دے کر آئے، انگور جو ہے وہ سارے دے دیے، اس کے بعد جب نماز پڑھنے لگے تو بڑھ کے فرماتے ہیں کہ اب انوار و تجلیات کی بارش جو ہے وہ برسنے لگی۔ میں زیادہ گفتگو نہیں کر رہا لیکن چند باتیں عرض کرتا جا رہا ہوں۔ ایک اعتراض حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے، ادب نہیں کیا۔ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بہت سی جگہوں کے اوپر دیکھیے اولیاء کرام کے جو بولے ہوئے جملے ہیں، ہم چونکہ اس مقام پر نہیں ہیں اس لیے ہمیں ان جملوں پہ ڈسکس کرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی ادب کرنے والے، جو مسجد کا ادب اتنا کرتا ہے کہ جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، کیا وہ نبی کا ادب نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا اپنے آپ کو نبی سے بلند ظاہر کرتے ہوں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور غور سے سماعت کیجئے گا۔ صوفی جو ہوتا ہے اور ولی جو ہوتا ہے، نبی کا گستاخ کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ ہاں یہ یاد رکھنا، جس نے ذرہ برابر نبی کی گستاخی کی ہو وہ کبھی ولایت کے مقام پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ نے خود نہ کبھی نبی کی نہ مقام نبوت کی، کبھی توہین نہیں کی، اور نہ ہی خود کو کبھی نبی سے نہ مقام نبوت سے خود اپنے مقام کو افضل سمجھا۔ میں بنا گفتگو آئے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں 30 سال وحدانیت، 30 سال توحید الوہیت اور 30 سال یکتائیت کی فضا میں پرواز کرتا رہا۔ پھر سن لیجیے، 30 سال وحدانیت، 30 سال الوہیت اور 30 سال یکتائیت کی فضا میں پرواز کرتا رہا، یعنی 90 سال تک آپ توحید کے اندر غرق رہے۔ ولیوں سے بڑھ کر توحید کسی کو نہیں آتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور یہ آج صرف دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے توحید کا سہارا لیا جاتا ہے، اصل توحید ان لوگوں کے پاس تھی۔ 90 سال فنا فی اللہ، فنا فی توحید رہنے کے بعد فرماتے ہیں کہ 4000 مراتب طے کرنے کے بعد میں کمال تک پہنچ گیا۔ جب میں کمال تک پہنچا تو خیال آیا کہ مجھ سے تو کوئی بلند نہیں ہوگا، کیونکہ میں 90 سال فنا فی توحید رہا ہوں۔ اب جس مقام پہ میں پہنچا 4000 منازل طے کر کے جس جگہ پہنچا ہوں، مجھ سے تو کوئی بلند نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب سر اٹھایا، اب جملے سن لیجئے گا، میں نے جب سر اٹھایا تو میں نے اپنا سر ایک نبی کے قدموں میں پایا۔ حضور کی بات کبھی نہیں ہو رہی، ایک نبی کے قدموں میں پایا۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 90 سال توحید کے سمندر میں غرق رہنے کے بعد 4000 مراتب طے کر کے جب کمال تک پہنچا ہوں تو میرا سر ایک نبی کے قدموں میں تھا، یعنی مطلب ہے کہ میں ایک نبی سے نہیں بڑھ سکا۔ تو حضور کا درجہ تو بڑا ہے۔ تو فرماتے ہیں ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ ایسے ولی کے بارے میں کہیں گے، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ فرینکلی اسپیکنگ بعد میں آنے والے لوگ کچھ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو اپنی پسند کی تشریح کو آگے مشہور کر دیتے ہیں۔ ایسی ہستی کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے خود کو حضور سے افضل کہا، ہرگز ایسا نہیں۔ سن لیجیے، ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدا ہوا کرتی ہے، لیکن نبوت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ یہ مخلوق میں گفتگو ہو رہی کہ نبوت کی کوئی انتہا نہیں، لیکن ولایت کی انتہا ہے۔ تو جو مقام نبوت کی ابتدا کے آگے اپنی انتہا کو تسلیم کر رہے ہیں تو وہ نبی سے کیسے خود کو افضل قرار دے لیں گے؟
آپ فرماتے ہیں میری روح جب جنت، دوزخ اور ملائکہ کا مشاہدے کے لیے روانہ ہوئی تو میں ہر نبی سے میری ملاقات ہوئی تو ہر نبی کو میں نے جھک کر سلام کیا، ہر نبی کو میں نے جھک کر سلام کیا۔ ابو یزید بسطامی فرماتے ہیں میں نے جھک کر سلام کیا، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچا، آپ بہت دور ہیں مجھ سے، پہلے نبیوں کے قریب گئے، حضور بہت دور ہیں، مجھ میں ہمت نہیں ہوئی، جب میں نے سرکار کو دیکھا میں ہیبت کی وجہ سے غش کھا کے گر گیا، بے ہوش ہو گیا میں، اور جب میں اٹھا مجھے ہوش آیا تو فرماتے ہیں کہ میں نے جھک کر حضور کو سلام کیا۔ اب آپ بتائیے ان کے بارے میں کہیں گے، فرماتے ہیں میں نے جھک کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اور کہتے ہیں مجھے قرب خداوندی تو ہوا، کیونکہ آدمی اپنی طاقت کے مطابق مشاہدہ کر لیتا ہے، کیونکہ وہ نور ہے، مجسم تو نہیں، مگر اس کے محبوب کی زیارت کے لیے بہت طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ جس ہستی کے بارے میں نبی کی زیارت کرنا اتنا بڑا بلند مرتبہ ہے، کیا وہ اپنی ذات کو ان سے بلند کہیں گے؟ ابو یزید بسطامی فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب اس وقت تک نہیں ملتا جب تک انسان خودی کو ختم نہ کر دے، اور خودی تب ختم ہوتی ہے جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے۔ یہ جملے سن لیجئے، اب آپ مت کہیے گا میری تقریر سننے کے بعد کہ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ نے چھوڑی ہے ان جملوں کو۔ ہمیں اتنی بڑی لائنیں اور اتنے واقعے جو ہیں اس کے برابر میں ایک جملہ لے آنا، وہ خود کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا بڑا سمجھنا ہے؟ ہرگز۔ اولیاء کی باتیں حدیث مصطفیٰ اور آیات اللہ کی طرح محفوظ نہیں ہیں، کچھ لوگوں نے عمل دخل بیچ میں کی ہے۔ اب آپ جانیے کہ جو بھی ولی کامل ہوتا ہے وہ حسن خلق اور خدمت خلق دونوں سے آراستہ ہو۔ اگر اس میں عاجزی نہیں ہے ولی کہے گا ہے، اور اگر وہ لوگوں کی خدمت نہیں کر رہا تو وہ ولی کس طرح ہے؟ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا بندوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے رحمت للعالمین ہے وہ، اور اللہ کے قریب ہیں تو رحمت للعالمین ہے۔ وہ بندوں کے لیے اتنی ہی آسانی پیدا کرے گا اور رحیم ہوگا ان کے لیے۔ آپ اتنا خیال رکھتے تھے بندوں کا حضرت وہ یزید بسطامی رحمۃ اللہ، یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ بندہ ولی کامل ہے تو یہ چیزیں اس کے اندر دیکھو۔ وہ لوگ دھوکے باز آج کل پیدا ہو چکے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ تو اس لیے یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ ہیں اولیاء کرام کی صفات، یہ ہیں صوفیاء کرام، یہ ہیں پیر۔ آپ جب نماز پڑھنے لگتے، عبادت کرنے لگتے تو سوراخ بھی بند کر دیتے۔ سنو یہ لوگ تو لوگوں کے سامنے جا کر دکھا کے اپنی کرامتیں اور اپنی خوابیں بتاتے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، سوراخ تک بند کر دیتے، سوراخ بند کر دیتے۔ خادم نے پوچھا حضور دروازے اور باریوں کی تو سمجھ آتی ہے، سوراخ کیوں بند کرتے ہو؟ کہنے لگے جب میں ذکر کرنے لگوں اور ذکر میں جب وجد آئے میں رونے لگوں تو میری آواز جو ہے وہ ہمسایوں تک نہ جائے، میری آواز باہر نہ جائے تاکہ سویا ہوا پریشان نہ ہو جائے۔ تو کیا ہم اولیاء کرام کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنے سپیکر کھول دیتے ہیں رات کے 12 بجے 1 بجے کھول دیتے ہیں سپیکر، اور وہ بیچارہ جس نے صبح امتحان دینا ہے یا وہ جس کے گھر میں ریس کوئی بیمار پڑا ہوا ہے اس کو بھی ہم جگاتے ہیں، اسے بھی تنگ کرتے ہیں، اور یہ با یزید بسطامی ہے کہ اپنی عبادت کے لیے سوراخ تک بند کر رہے۔ دوسروں کا جب خیال رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور اسے بھی ہدایت آتی ہے، نرمی جو ہے بڑی اچھی چیز ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ قبرستان کے قریب سے حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ گزر رہے ہیں، تھوڑا سا آگے ہوئے تو دیکھا کہ ایک لڑکا اور ایک اس کا ساتھی مل کر ساز بجا رہے ہیں، ساز بجا وہ جو آپ نے اس کو دیکھ کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس لڑکے کو غصہ آیا، اس نے وہ پکڑ کر حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ کے سر پہ دے مارا، سانس ٹوٹ گیا، آپ کا سر پھوٹ گیا، آپ خاموشی سے گھر چلے گئے۔ صبح کے وقت اس لڑکے کے گھر میں پیسے بھجوائے جتنے کا ساز تھا اور حلوہ بھجوایا، اور خادم سے کہا کہ اسے کہنا کہ ان پیسوں کے تم جا کر اپنا ساز نیا لے لو، اور یہ حلوہ اس لیے بھیجا تھا کہ تیرا غم دور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ لڑکا بھی اور اس کا ساتھی بھی دونوں نے آ کے توبہ کی۔ یہ طریقہ ہے تعلیم کا، یہ طریقہ ہے۔ حالانکہ جس کے نزدیک ساز برا ہے وہ ساز کے پیسے کیوں دے گا؟ یہ نقطہ ذہن میں ہے نا کہ ساز جب بجانا برا ہے تو ابو یزید بسطامی اب ساز لینے کے لیے پیسے کیوں دے رہے؟ نہیں، یہی تو بات ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ اب یہ پیسے جائیں گے تو اب ساز نہیں آئے گا، وہ لڑکا خود آئے گا، اب اس کے اندر ایمان آئے گا، اس کے اندر تصوف آئے گا، ساز نہیں آئے گا۔ ہمسایوں کا خیال، ہم تو خیر اپنی فیملی کا نہیں رکھتے، اور یہ کرام کے اندر یہ خدمت خلق بہت ضروری ہوتی ہے۔
آپ کا جو پڑوسی تھا وہ یہودی تھا، ایک جگہ مجوسی بھی لکھا ہے، گاڈ نوز بیٹر، لیکن نان مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا. وہ کہیں باہر چلا گیا بزنس کے سلسلے میں. آپ عبادت کر رہے تھے کہ آپ نے رات کو بچے کے رونے کی آواز سنی، اٹھے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا بچہ کچھ زیادہ رو رہا ہے. وہ کہنے لگی کہ اصل میں آج آئل نہیں ہے دیے میں ڈالنے کے لیے، تو بچہ اندھیرے کی وجہ سے رو رہا ہے. آپ نے اپنا دیا دے دیا. روزانہ جب تک یہودی نہیں آیا آپ روزانہ دیا روشن کر کے اس کے گھر میں دے آتے کہ بچہ بیچارہ رات کو اندھیرے میں روئے نا. یہودی جب واپس آیا، بیوی نے سارا قصہ سنایا کہ یہ ہمارا ہمسایہ روز رات کو دیا میں آئل ڈال کر روشن کر کے دے جاتا تھا، ساری رات اسی کی روشنی ہمارے گھر میں جلتی رہتی تھی. یہودی نے سامان چھوڑا، اسی وقت پلٹ کے ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آیا، عرض کی حضور جب آپ کی روشنی ہمارے گھر میں آئی گئی تو اندھیرا کیوں رہے؟ کلمہ پڑھائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکبر. کیا بات ہے یار، یعنی اس کا بھی جملہ سنو کہ جب آپ کی روشنی ہمارے گھر میں آ ہی گئی تو اب اندھیرا کیوں رہے، کلمہ پڑھائیے دل بھی منور ہو جائے. تو یاد رکھیے توحید جو ہوتی ہے یہ اولیاء کرام میں لازمی ہوتی ہے، یہ مشرک نہیں ہوتی، اور اس عنصر کو ان کے اندر ہم نے تلاش کرنا ہے. صرف ہماری توحید کیا ہوتی ہے؟ ہم صرف یہ منہ سے بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اتنا بولتے ہیں. لیکن یہ لوگ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے اندر فنا ہو جاتے ہیں، پھر توحید کے اندر گم ہو جاتے ہیں، پھر اس کے علاوہ نہ دولت نہ شہرت نہ کسی اور چیز کی طرف پھرتے ہی نہیں ہیں. ہم ہر برا کام کریں گے اور پھر بھی ہم کہیں گے کہ ہم توحید. اب توحید ان سے سیکھیے، ان سے سیکھیے، ملا سے توحید مت سیکھیے، توحید ان سے سیکھیے. اب توحید ہے کیا؟ ایک امام کے پیچھے حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی. امام نے سلام پھیرنے کے بعد محلے میں آدمی جانتا تو ہے ہی ہے، کہنے لگا، نماز کے بعد پوچھتا ہے ابو یزید سے، پوچھتا ہے کہتا ہے آپ کاروبار تو کرتے ہیں نہیں، تو خرچہ کہاں سے چلتا ہے آپ کا؟ فرمانے لگے ٹھہر، میں ذرا نماز جو تیرے پیچھے پڑی ہے میں وہ دہرا لوں، تمہارے پیچھے پڑی ہوئی نماز کو میں دہرا لوں. کہا حضور کیوں؟ کہنے لگے ایسے ایمان کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں کہ جس کو یہی نہیں پتا کہ رزق آتا کہاں سے ہے اور رزق کس کے ذمہ ہے. جس کو اپنے رازق کا نہیں پتا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ ہے اصل توحید. ایک بندہ 30 سال تک آپ کی خدمت میں رہا. دیکھیں گھر کے ملازموں کے نام تو یاد ہو جاتے ہیں، چلے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 1 ماہ، 30 سال تک وہ ملازم آپ کے پاس رہا. اور جب بھی کبھی آپ کو کام پڑتا پوچھتے تیرا نام کیا ہے؟ ایک دن وہ کہنے لگا حضور اتنا عرصہ ہو گیا مجھے آپ کے پاس رہتے ہوئے، آپ مذاق کرتے ہیں، کیا آپ کو میرا نام یاد نہیں ہوتا؟ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کہنے لگے یار مذاق نہیں کرتا، میں تم سے مذاق کیوں کروں گا، میں تم سے مذاق کیوں کروں گا؟ جب سے اللہ کو دل میں بسایا ہے کچھ اور یاد ہی نہیں رہتا. جب سے اللہ کو دل میں بسایا ہے کوئی اور یاد ہی نہیں رہتا. یہ ہے توحید. ہم نے توحید معلوم ہے کسے سمجھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ طوطے کی طرح پڑھتے رہو پڑھتے، نہیں کہ جب سے اللہ کو دل میں بسایا ہے کسی اور کا نام یاد ہی نہیں رہتا. ایک بہت بڑا عنصر ہوتا ہے ولیوں کی زندگی میں جو ہم تلاش کرتے ہیں سب کے ساتھ، وہ کرامت. ہم لوگ جتنے ہیں فٹافٹ دیکھیں گے کرامتیں کتنی ہیں، اور جتنی کرامتیں مشہور ہوگی ہم اتنے اس کے پیروکار اور اس کو بڑا مانتے ہیں. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ سچے اولیاء جو ہیں وہ کرامت کو بھی حجاب مانتے ہیں، اس لیے وہ کرامت سے بڑا بچتے ہیں. جتنا ولی بڑھتا جائے گا وہ کرامت کم ہی دکھائے گا. ویسے اس کے عمل سے صادر ہوتی رہتی ہے تو الگ بات ہے، لیکن ارادتاً وہ کرامت نہیں دکھائے گا. وہ ان سے دور بھاگتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کرامت حجاب ہوتی ہے. ایک روز آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے پانی پر آدمی کا چلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، چھوٹی سی لکڑی کا ٹکڑا بھی پانی پہ چل رہا ہوتا ہے، اور ہوا میں اڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک چھوٹا سا حقیر سا مچھر بھی ہوا میں اڑتا ہے. تو کسی نے پوچھا جی پھر بڑی بات کیا ہے؟ کہنے لگے کرامت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دل کسی اور شے کی محبت میں گرفتار نہ ہو، یہ ہے کرامت. تو اب اگر آپ لوگوں نے کبھی کسی میں کرامت دیکھنی ہو تو یہ شعبدہ بازیاں مت دیکھنا ہندوؤں اور سکھوں والی، اس میں دیکھنا ہے تو یہ جملہ دیکھنا. کیا فرمایا ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ نے؟ کرامت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دل کسی اور شے کی محبت میں گرفتار نہ ہو. تو جو چندہ اکٹھا کر رہا ہو، پیسے مانگ رہا ہو، نہیں، وہ شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں، ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ بچتے ہیں اس. جتنا کوئی زیادہ مشہور ولی ہوگا
مریدین کرامات ان کے لیے بیان کرتے رہیں گے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی ولی کی کرامت پکڑ کر اس ولی کے اندر ڈال دیں. ابتدا میں صادر ہوتی ہیں کرامتیں ان سے، ابتدائی مناظر، تو جو وہ استقامت کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر کرامات صادر ہونا کم ہو جاتی. ایک دفعہ حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو ٹانگیں ذرا تھک جاتی ہیں. آپ نے ٹانگیں پسار لی، اب ٹانگیں، آگے مرید بیٹھا ہوا تھا، اب اس کی سمجھ میں پتہ نہیں کیا آیا، اس نے بھی ٹانگیں پیر کی طرف کر دی، حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ کی طرف کر دی. تو آپ نے تو کچھ دیر کے بعد اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ سمیٹ لی، پیچھے کر لی، لیکن جب اس نے ٹانگیں پیچھے کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر پایا. ساری زندگی پھر ٹانگیں اس کی سیدھی. اور شروع کے واقعات میں سے، آپ جنگل سے جا رہے ہیں، ایک بڑھیا کو جنگل میں سے گزرتے ہوئے دیکھا، اور بڑھیا نے سر کے اوپر جو ہے وہ آٹا اٹھایا ہوا ہے. تو آپ سے آ کے کہتی ہے ادھر آؤ، یہ میرا آٹا جو ہے وہ میرے گھر تک پہنچاؤ. آپ قریب گئے، آٹا پکڑا، دور سے شیر پہ نظر پڑی، جنگل سے گزر رہے تھے، شیر کو بلا ادھر آؤ، شیر کے اوپر آٹا رکھ دیا. تو بیوی سے کہنے لگے یہ شیر تمہارے گھر تک آٹا چھوڑ آئے گا. عورت کہنے لگی کیا بات ہے اس بڑھیا کی بھی. تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پوچھا کہ یہ شیر تیرا آٹا کیسے لا رہا ہے تو کیا بولو گی تم؟ لوگ پوچھیں گے تو صحیح نا، کیا لگی ہاں بولوں گی کہ ایک خود نما ظالم سے میری ملاقات ہوئی، یہ اس نے بھیجا. جملہ سن لیجیے، خود نما ظالم سے ملاقات ہوئی اور اس نے یہ جو ہے آٹا جو ہے وہ رکھا. آپ فرمانے لگے مجھے ظالم تو نے کیوں کہا، میں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا. تو کہنے لگی یہ ظلم ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خدمت کرنے کا مکلف کس کو بنایا؟ تمہیں. یہ تکلیف اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے کہ تو بوجھ اٹھائے دوسروں کا، تو تو نے اپنا بوجھ جانور پہ لاد دیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہی نہیں خدمت خلق کے لیے، تم نے اس کے اوپر لاد دیا، تو ظلم تو ہو گیا. اور خود نما اس لیے تمہیں میں نے کہا کہ تو مجھ سے پوچھ رہا کہ تو جا کر کیا بتائے گی. فرمانے لگے اس کے بعد پھر کرامت دکھانی چھوڑا. اور ایک مرتبہ آپ حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دریا دجلہ کے کنارے پہ پہنچے. دریا دجلہ کا پانی استقبال کے لیے اٹھا. دریا میں موجیں کم اٹھتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا، موجیں سمندر میں اٹھتی ہیں، پانی یوں اچھل اچھل کے باہر آئے. فرمانے لگے رک، تیرے استقبال کا ذرا برابر بھی غرور نہیں ہے مجھے، اور میں اپنی 30 سالہ ریاضت کو تکبر کر کے ہرگز ضائع نہیں کر سکتا. ہاں یہ تجھے اچھل اچھل رہا نا، میں دھیان نہیں دے رہا اس کی طرف. کیوں کہ ان چیزوں سے آدمی کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور میں اپنی عبادت ضائع نہیں کرنا چاہتا. کیوں کہ میں کریم کا طالب ہوں، کرامت کا نہیں. اللہ اکبر جل شانہ. یہ آج کل کے جتنے صوفیہ ہیں یہ ان کے لیے سبق ہے. کیا؟ میں کریم کا طالب ہوں، میں کرامت کا طالب نہیں. اس لیے پلیز یہ جھوٹی خوابیں اور شعبدہ بازیاں یہ چیزیں مت دکھاؤ. اس کی وجہ سے ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت بدنام ہو گیا، یہ جھوٹے لوگوں کی وجہ سے. میں کریم کا طالب ہوں نہ کہ کرامت کا. ایک گفتگو ذرا تھوڑی سی علمی ہو جائے، اس کے بعد گفتگو کو مکمل کرتے ہیں. آپ کچھ اصلاحات بھی ذرا ہوتی رہیں، جب آپ تصور میں آئیں تو آپ کو ان کے بارے میں کچھ معلوم ہو. 2 لفظ ہیں، صحو اور سکر. صحو اور سکر جو ہے، حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سکر کو ترجیح دیتے تھے صحو پر. اب یہ ہے کیا؟ کچھ سمجھ میں آئے گی تو معنی سمجھ میں آتا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کس کو کس پہ ترجیح کیوں دیتے تھے. تو سن لیجئے، سکر کہتے ہیں نشے کو. وہ قرآن مجید کی یاد آئی آپ کو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. تو سکر کہتے ہیں نشے کو. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تصوف میں نشہ بھی ہوتا ہے. اب صحو اور سکر ہے کیا؟ صحو کا آسان مطلب میں کر دوں تو ہوش، اور سکر کا مطلب آسان کر دوں تو مدہوشی. میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اذا طلع الصباح لنجم راح تصابی فیہ سکران وصاح. جب شراب کے ستارے کی وجہ سے صبح ہو تو اس میں مست اور ہوش دونوں برابر ہیں. اب آ جائیے کہ صحو اور سکر ٹرمینالوجی اصطلاحات کا میننگ ولایت کے اندر، تصوف کے اندر کیا ہے. یہ اگر آپ تصوف سیکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ میں بھی اس کو بھی شامل کر رہا ہوں ان کے اندر. جب ولی کامل غیبت سے، غیوبت سے، غیب ہونا سمجھ، دنیا و مافیہ اور بعض اوقات خود سے بھی غائب ہو جاتا ہے، تو اس سے غیبت سے جب وہ احساس کی طرف آتا ہے تو اسے صحو کہتے ہیں. اب غیبت ہے کیا؟ میں آسان کرتا ہوں. آدمی بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، چیزیں بھی نہیں دکھ رہی، یہ ہے سکر. یہ نہیں ہے اس نے کوئی نشہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں پڑی ہوں گی، اسے نظر کچھ نہیں آئے گا.
کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے پر دیکھ نہیں رہا، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے سمندر میں غرق ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمایا، تب بڑھاپا طاری ہو چکا، بہت عمر ہو چکی، اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی بہت بوڑھی، وہ اس وقت سر کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا تو کنگھی فرما رہی تھی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سیدھے اندر داخل آئے، بغیر اجازت کے اندر آ گئے، تو وہ فوراً سے چادر لینے لگی، تو آپ نے فرمایا رک جاؤ، یہ یہاں ہے ہی نہیں، کوئی ضرورت نہیں، یہ یہاں ہے ہی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، باتیں سنتے رہے، ایک دم رونے لگے۔ آپ نے مڑ کے فرمایا اب لے لو، اب دوپٹہ لے لو، یہ واپس پلٹ آیا ہے۔ تو یہ ہے، وہ پہلے شکر میں تھے، اب سہو میں آ گئے۔ اب سمجھ گیا؟ یہ آسان سی مثال۔ تو شکر، آپ نے یہ کہا کہ شکر جو ہے یعنی دنیا کی طرف توجہ نہ دینا، خدا کی سوچ میں غرق رہنا، وہ کہتے ہیں یہ شکر جو ہے یہ افضل ہے۔ تو دلیل دیتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ حالت سہو میں تھے، تو قاتل داؤد جالوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت شکر میں تھے، داؤد حالت سہو میں تھے، حضور حالت شکر میں تھے، یعنی رب کی محبت میں گم تھے، تو انہوں نے جو کنکریاں پھینکی تو رب نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سہو جو ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے شکر سے۔ خیر یہ تو بڑی ہستی ہیں، میں ان پہ گفتگو کیا کروں، آپ اتنا سن لیجئے، جس کو جس مقام پہ جو ملا اس کو وہی ٹھہرا، تو اس کے لیے وہی بلند ٹھہرا۔ وصال صحیح قول جو ہے وہ آپ کا یہ ہے، 15 شعبان بروز جمعہ 261 ہجری میں وصال آپ کا ہوا۔ آپ ہر وقت اللہ 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 کرتے رہتے تھے، عالم نزا میں بھی آپ کی زبان پہ اللہ اللہ ہی تھا، اور آخری جملہ حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ نکلا، اے میرے اللہ، عبادت کی میں نے مگر غفلت کے ساتھ، اور تیری اطاعت کی مگر قصور کے ساتھ، تو مجھے معاف کر دے۔ بس جان جو ہے وہ آپ نے خیرات کر دی۔ تو آپ کا ٹائٹل جملہ جو ہے، جو میں جملہ ایک نکالتا ہوں، ٹائٹل جملہ جو ہے وہ کہی ہے کہ کرامت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دل کسی اور شے کی محبت میں گرفتار نہ ہو۔ بس کرامت کی آج سے تعریف یاد کر لیجیے، سمجھ؟ یہ کوئی اوپر اڑ رہا ہے، کوئی تمہاری باتیں بتا رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، چھوڑ دیجیے۔ کرامت کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ دل کسی اور شے کی محبت میں گرفتار نہ ہو۔ آپ کا مزار شریف کہاں ہے، اس کے بارے میں دو جو ہیں وہ رپورٹیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کا مزار شریف جو ہے یہ بڑی حیران کن چیز ہے۔ مزار شریف آپ کا جو ہے، میں دونوں آپ کو دکھاؤں گا، بلکہ دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ ایک یہ ہے کہ آپ کا مزار شریف جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر ہے، چٹاگنگ میں، بنگلہ دیش میں ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، ذرا دیکھیے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیے۔ آپ کی قبر مبارک کے بارے میں یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ آپ کا ایک مزار شریف جو ہے وہ چٹاگانگ بنگلہ دیش کے اندر ہے، اور ایک مزار شریف جو ہے وہ آپ کا ایران میں۔ یہ چٹاگانگ کے اندر جو مزار ہے یہ اس کی انٹرنس ہے۔ یہ دیکھیے، یہ یہاں سے سیڑھیاں چڑھ کے جو ہے وہ آپ کے مزار کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ یہ مزار جو ہے وہ بہت ہی مشہور ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک پوری بلڈنگ ہے کہ جس کے بارے میں 1831 کے اندر اظہار کیا گیا۔ یہ آپ کا گنبد ہے، اسی عمارت، پوری عمارت کے اندر یہ مزار شریف ہے، یہ گنبد اس کا، یہ عمارت کے اندر ایک مسجد، اور اس کے سامنے خاص طور پر یہ تالاب ہے۔ یہ مزار شریف آپ کو نظر آ رہا، یہ گنبد، یہ نئی بلڈنگ کا نقشہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ درگاہ شریف، جامع مسجد، بایزید بستامی آپ دیکھ رہے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ۔ یہ بڑی جو ہے وہ انٹرنس ہے چٹاگان کے اندر۔ یہ دیکھیے، یہ جو خاص چیز جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کچھوے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بالکل بایزید بستامی جو بنگلہ دیش کے اندر جو مزار ہے اس کے بالکل مزار کے سامنے ہے۔ اب یہ مزار جو ہے وہ یہاں کیسے بن گیا، اور یہ ان کی ہسٹری جو ہے وہ کیا، بڑی تیزی کے ساتھ سماعت کر لیجئے۔ 1831 کے اندر یہ دریافت ہوئی ہے۔ تاریخی طور پر تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر آئے ہوں، صرف صدری روایات ہیں کہ آپ نے یہاں آ کر چلا کاٹا۔ جب آپ واپس جانے لگے تو لوگ جو ہیں وہ آپ کے فین دیوانے جو تھے، حضور مت جائیے، بڑی محنت سماجت انہوں نے کی، تو آخرکار انہوں نے کیا کیا کہ اپنی چنگلیاں، لٹل فنگر جو ہے اس کو کاٹ کے خون کے چند قطرے جو ہیں وہ گرائے۔ جس جگہ وہ گرے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں تم میرے نام کا مزار بنا دو۔ یہ ایک روایت ہے۔ اب اس کے سامنے جو تالاب ہے، یہ تالاب میں جو ٹرٹل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کچھوے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بد روحیں یہاں تھی، جب آپ چلا کاٹنے آئے تھے تو یہ جو بد روحیں تھیں، ان بد روحوں کو پکڑ کے آپ نے کچھوا بنا دیا۔ ان کچھووں کے اندر خاصیت دیکھیے کہ یہ ہے کہ ان کی جو اوپر آپ کور دیکھ رہے ہیں، یہ بہت سافٹ ہے۔ یہ کور ویسے تو یہ بڑا ہارڈ ہوتا ہے نا، اوپر سے جو مرضی گزار دو، لیکن یہ بہت سافٹ ہے۔ یہ تو کہتے ہیں یہ بد روح ہیں۔ اب یہ لوگ جو ہیں، یہ دیکھیے، باہر سے یہ خاص طور پر غذا ملتی ہے اسپیشل سی، تو یہ کچھوے جو ہیں وہ کھاتے ہیں، یہ آ کر ان کو ڈالتے ہیں۔
اور کچھووں کو بھی معلوم ہو چکا ہے. لگتا ہے کہ یہ عرصہ دراز سے یہی طریقہ کار ہے کہ جانور جو ہیں وہ عادی ہو چکے ہیں، زائرین سے ڈرتے نہیں ہیں. جو جب وہ آتے ہیں وزٹر جو ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں یہ ہمیں کچھ ڈالیں گے. یہ دیکھیے وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ بڑے شوق سے کھا رہا ہے. وہ پلی طرف بھی ایک آدمی جو ہے وہ ان کو ڈال رہا ہے. دونوں دیکھ رہے ہیں آپ. اور کچھوے جو ہیں یہ دیکھیے، یہ بالکل قریب سے دیکھیے. تو یہ جو ہے بدروہیں اگر ہیں یہ، تو پھر ان کو کھانا کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں جی بدروہیں چلو چھوڑیے، آخر خوراک تو ہے ان کی، کھاتے تو وہ ہیں، تو ہمیں جانور تو ہیں، خوراک تو ڈالنی چاہیے ہمیں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ منتیں مانتے ہیں جی ہم ان کو یہ چیز جو ہے وہ دے دیں گے. میرے خیال کے مطابق جو ہے اتنی سٹوریز بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ولیوں کے بارے میں کوئی اتنی کرامات بنانے سے، وہ ویسے ہی ان کا اللہ نے درجہ بلند کیا ہوتا ہے. اور بدروحوں کے اگر کسی کو مسخ کر دیا جاتا ہے، کسی کی بد دعا سے کوئی قوم مسخ ہو جاتی ہے، تو یہ یاد رکھیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف 3 دن زندہ رہتی ہے. وہ مسخ شدہ جو ہے اس کے بعد وہ ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. بہرحال آپ کا اصل مزار جو ہے وہ، اور ایک یہ ہے کہ آپ کا مزار جو ہے اصل مزار شریف آپ کا جو ہے وہ، آپ کا اصل مزار شریف جو ہے وہ بستام کے اندر، سمنان ایران کے اندر جو ہے وہ آپ کا مزار ہے. اس کی بھی آپ دیکھ لیجئے ڈیٹیل کے ساتھ. یہ اس کی باہر کے ساری اصل مزار جو ہے وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایران کے اندر ہے. یہ بستام میں اب دیکھیے یہ بالکل روڈ جاتی ہے اور اس پہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے عارف بستامی. تو ان کا لوگ جو ہے یہ انٹرنس دیکھیے، اس کی مختلف جو ہے نا وہ آپ سائڈ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عارف بستامی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا جو ہے وہ اثر و رسوخ ہے اور کتنی ان کی منتا ہے اور کتنے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں. حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ، یہ دیکھیے یہ ایک سائڈ ہے ان کے مزار شریف کی. گنبد جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کے اوپر جھنڈا، منارہ جو ہے یہ تعمیر، اور یہ کچھ تھوڑی سی پرانی ہے، بالکل جدید جو ہے وہ نہیں ہے. یہ دیکھیے روڈ کی سائڈ سے جو ہے دیکھیے ان کا مزار شریف. سبحان اللہ. یہ جو بستام شہر ہے اسی کے حوالے سے آپ کو بستامی کہا جاتا ہے. یہ دیکھیے ایک اور دروازہ اس سے بھی نظر کی. یہ دیکھیے یہ سڑک کی طرف سے گنبد شریف کا ملاحظہ کیجیے. یہ پھر دوبارہ خوبصورت کلر. یہ دیکھیے بالکل کلوز اب دیکھیے اسے گنبد شریف کو. گیٹ سے ملاحظہ کیجیے، دوسری طرف سے نظر آ رہا ہے گنبد شریف. یہ جو ہے انٹرنس جو ہے وہ ملاحظہ کیجیے. ایک دروازہ جو ہے وہ یہ بھی ہے، یہاں سے بھی جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں. یہ جو شہر ہے ملک ایران کے صوبہ سمنان کے اندر ہے. سمنان کا یہ شہر ہے. 6 صدی میں اس شہر کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی تھی. یہ دیکھیے یہ بھی ایک گیٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ سب سے بڑا جو ہے یہ مین گیٹ ہے. اس کو آپ قریب سے دیکھیں تو بہت اس کے اوپر کام کیا گیا، لیکن مرور زمانہ جو ہے وہ چونکہ پیسہ لگاتے نہیں ہیں اس لیے یوں پرانی جو ہے یہ عمارت اب دکھتی ہے. یہ دیکھ لیجیے اب دیکھیں نا، رنگ جو ہے وہ کلر جو ہے اتر چکا ہے. تو یہ جو شہر ہے اس کی بنیاد آج بھی یہ شہر ہے. 2006 کے اندر جو ہے وہ اس کی مردم شماری کی جو ہے سنسس جو ہے وہ کی گئی تو اس کی آبادی 7382 تھی. اس کی عمارت جو ہے، اس کی عمارت کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں. کچھ بزرگ ہیں ان کی قبر. یہ دیکھیے یہ قبر مبارک ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ تویز ہے. یہ بزرگ جو ہیں نقشبندی سلسلے کے ہیں یہ بھی، اور یہ دعا جو ہے وہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. یہ بھی حضرت بایزید جملہ جو ہے پھر سے سماعت کر لیے. کرامت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دل کسی اور شے کی محبت میں گرفتار نہ ہو. میں نے تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ لی، آپ لوگ بھی فاتحہ پڑھ لیجئے گا. اجازت دیجیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.